بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار ہیومنٹی کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرات محترم، اس وقت پوری دنیا میں ایک ایشو جو ہے وہ اس کو لیا جا رہا ہے اور واقعتاً وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یوکرائن کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں اس کو تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں کشمیر کے معاملے پر اور یوکرائن کے معاملے پر۔ ایک موازنہ تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک چیزیں کچھ باتیں آئی ہیں، تو اس میں نے کہا میں اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑوں اور پورے پاکستان کے عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سب کو آپ سے میں جوڑے کہ ہم نے اس ایشو کو ہم تھوڑا سا اپنے مسائل کے تناظر اور پاکستان کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں تو جو ہے حالانکہ اتنی خطرناک جنگ جو وہاں ایک صرف اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو کشمیر کے اندر ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دفاع، ہماری شارک جو اس کہا جائے، اس لیے کہ یہ پاکستان کا دفاع بچت ہی یا بچاؤ ہی یہی ہے کہ کشمیر کے بغیر جو ہے پاکستان نامکمل ہے، اور پاکستان کی معیشت کشمیر پر انحصار ہے، پاکستان کا دفاع کشمیر پر انحصار ہے، اور اتنی اہمیت ہونے کے باوجود وہاں ہم یو ٹرن لے رہے ہیں اور ہم اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن، IMF، ورلڈ بینک یا دوسرے مطلب کفری طاقتوں کے کہنے کے اوپر ہم اپنے ایک بہت بڑے اہم ایشو کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑا سا میں جو ہے وہ تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں یوکرائن کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ علاقے کے اندر جو ہے وہاں رشیا بولنے والے یا رشیا کے حمایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب رشیا نے دیکھا ہے کہ یوکرائن اور یورپ کی وہ ریاستیں جو اس سے آزاد ہوئی ہیں، وہاں پر نیٹو فورسز، امریکہ اور اس کے مخالفین اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کے گرد گراؤ تنگ کر رہے ہیں۔ صرف ایک بالادستی قائم کرنے کے لیے پوری قوم لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور انہوں نے جناب علی وہاں پر ایک اپنی جدوجہد شروع کر دی، اور وہاں انہوں نے کیا کیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ وہ علاقے جہاں رشیا بولنے والے، رشیا کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو اسلحہ پہنچایا ہے روس نے، اور انہوں نے بغاوت کر دی ہے انہیں یوکرائن کے علاقے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے یوکرائن کے خلاف۔ تو وہاں انہوں نے روس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف نیٹو فورسز جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، پورا یورپ اکٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک طرف جو ہے وہ رشیا اپنے بھی حمایت یافتہ لوگوں کو، چائنا کو اور دیگر جو ہے اس کے جو ساتھ ہیں ان کو وہ اکٹھے کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب صرف ایک بالادستی کی بات ہو، کوئی بھی قوم جب اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو وہ ضرور اس کی مدد ہوتی ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں، جب ایک دفعہ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں ہمارے رانا اکرم صاحب جغرافیہ کے پروفیسر تھے، وہ لیکچر دے رہے تھے، تو اسی طرح یہ کیوبا کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا دنیا کا بہترین گنا پیدا کرنے والا، چینی پیدا کرنے والا دنیا کا بہترین ملک جو ہے وہ کیوبا ہے۔ جغرافیہ والے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے کہا کہ یہ میرے قریب ریاست ہے، وہاں کمیونسٹ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب کوئی قوم غیر مسلم بھی ہو تو وہ جب اپنے جدوجہد کے لیے، بقا کے لیے کھڑی ہو جائے تو اس کے سامنے بڑی کی بڑی طاقت بھی جو ہے وہ زیر ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا امریکہ نے کہا کہ میں نے ارد گرد کی ریاستوں کو پر قبضہ کر لیا ہے، یہ کیوبا میرے ساتھ ہے، میں اس پہ حملہ کرتا ہوں اور اس کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور امریکہ نے وہاں حملہ کیا، اور وہ کیوبن جو پنجاب جتنا ایک ملک ہے وہ اتنی دیدہ دلیری سے لڑے، انہوں نے اس طرح امریکن فوج فورسز کو چنے چبائے، باقاعدہ دو بدو وہ اس طرح لڑے کہ انہوں نے امریکہ کی فوج کو وہاں گھٹنے ٹیک دیے، اور وہاں سے امریکہ کی فوج نکلی۔ اور اس نے کہا پھر کہ یہ جب قوم دفاع کے لیے، یہ ابھی بھی کی بات ہے، یہ پھر امریکہ نے کوشش کی، میں کیوبا میں جس طرح افغانستان میں عراق کے اندر کیا، اسی طرح میں کیوبا کے جو ہے وہ مخالفین کو کھڑے کر کے وہاں پہ میں اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کمیونسٹ نظام کو ختم کر کے، کمیونسٹ حکومت کو ختم کر کے کیوبا میں اپنی بالادستی قائم قبضہ کر لیتا ہوں کیوبا کے اوپر۔ تو وہاں کے جو حکمران تھا اس نے جو حزب اختلاف کے لوگ
مل گئے تھے جو ان کے حزب اختلاف کے لوگ جو وہاں کیوبین امریکہ سے مل گئے تھے، انہوں نے ان کی پھانسی دی، ان کو پکڑا، گرفتار کیا، ان کو سریعام چوکے میں لٹکا کر پھر وہ امریکہ کو لگا رہے تھے کیوبین لوگ، وہ کیوبین کی فوج، کہ اب تمہارے حمایت یافتہ جو کیوبا کے لوگ تھے ہم ان کو پھانسی دے دی ہے، آ جاؤ امریکہ تم بھی آ جاؤ، ہم تم سے بھی نبڑ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کشمیر اور افغانستان، یہ کشمیر کے لوگ جو ہیں اور جو انڈیا کے لوگ ہیں، اب وہ بیچارے افغانستان کے طالبان کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ان کی طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ بیچارے ان کے پاس نہ معیشت ہے، نہ ان کے ملک کی کوئی باقاعدہ فوج ہے، نہ ایک اپنی وہ اسٹرینگتھ میں ہے، اور ہمارے کشمیر میں ہمارے دریا قبضے ہو گئے، زیاد دور میں چھوٹا سا براج ہم نے برداشت نہیں کیا تھا، اور مشرف دور میں بڑے بڑے ڈیم بنا لیے، اور 15 سال سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا پانی روکو، جب بھی پانی روکنے لگتا ہے تو جو ہے وہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پچھلے ابھی کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے میں نے ہمارے جو ہے وہ رشتہ دار تھے ان کے، میں ہمارے کزن ہے، میں ان کی زمینوں میں کھڑا ہوا تھا، تو فصل جو ہے گندم کی وہ بالکل زمین خشک ہو چکی تھی، پتے مرجھائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار یہ پانی کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں انجن خراب ہوا ہے، وہ ارد گرد کے لوگ انجن چلا کے وہ پانی دے رہے تھے، تو میں نے کہا پانی کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں پہلے نہر تو ان دنوں میں آ جاتی تھی، اب نہر آتی نہیں ہے، لیٹ آتی ہے نہر۔ میں نے کہا انڈیا نے آپ کے مکمل دریاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، یہ اب وہ سندھ اور پنجاب کو تباہ کرنے کے لیے، قحط سالی پیدا کرنے کے لیے، یہ تو اللہ کا شکر ہے بارشیں اس وقت شروع ہو جاتی ہیں، 15 سال سے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں، اللہ نہ کرے جس طرح ہم غافل قوم ہے، جس طرح ہم بے دین حکمرانوں کو لے آتے ہیں، ہم مذہبی لوگوں کو آگے نہیں لا رہے، دیندار ایماندار لوگوں کو آگے نہیں لا رہے، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی وہی لوٹے، اور فوج بھی کوشش نہیں کر رہی کہ ہم ایسے بے ایمان لوگوں کو جو آپس میں الجھتے رہتے ہیں ایسا کوئی نظام لے آئیں، ایم پی ایم این اے بدماش قسم کے، لٹیرے قسم کے ایم پی ایم این ایز جو ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں اور تباہی کر رہے ہیں، عوام کے اندر چوریاں ڈکیٹیاں اور ایسے بدکردار قسم کے ایم پی ایم این ایز کا سسٹم ہی ختم کر دیا جائے، ایسا کوئی نظام لایا جائے، اللہ والوں کا نظام لایا جائے، ایسا اسلامی نظام، حکومتیں، مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں سے، ان سیاسی بے ایمان جماعتوں سے جان چھڑا لینی چاہیے، اور یہ مرضی جب تک ہمارے ہیں اور جب تک بے ایمان قسم کے بیوروکریٹس ہیں، بے ایمان قسم کے ہیوی قسم کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک کے خطرہ ہے، اور کل کو قحط سالی ہو گئی پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوراک پوری نہ ہو سکی، ہم باہر سے کیسے خوراک منگوا سکیں گے؟ تو یہ ان لوگوں کو ختم کیا جائے، اور کشمیر جہاں ڈیم بنا کر ہمارا پانی روکا ہے اس کشمیر کو آزاد کر دیا جائے، اور وہ سکھوں کو جو ہے جس طرح ضیاء نے کھڑا کیا تھا اسی طرح سکھوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتے۔ یہ قومیں تو اپنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اپنے دفاع، اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے، اور تم اپنے دفاع کے لیے نہیں کچھ کر رہے۔ افسوس، افسوس، صد افسوس